اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق کو باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی جو حق کو باطل اور حلال و حرام میں فرق کرنے والی ہے تاکہ اے بنی اسرائیل تم اس پر عمل کر کے سیدھی راہ پر چلتے رہو۔ اہم بات یہاں فرقان سے کفر و ایمان میں فرق کرنے والے معجزات جیسے لکڑی کے عصا کا اژدہا بن جانا اور ہاتھوں کا روشن ہو جانا وغیرہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کی توبہ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا لہٰذا اب اپنے اس رب کی بارگاہ میں توبہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیں اور مجرم راضی خوشی قتل ہو جائیں، تمہاری یہ توبہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ اس سے تم شرک سے پاک ہو جاؤ گے، شرک کی نجاست سے پاک ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 افراد قتل کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی عرض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی، جو قتل ہو چکے وہ شہید ہیں اور جو باقی رہ گئے انہیں معاف کر دیا گیا۔ درس نمبر 1، مرتد کو قتل کر دینا حکمت و مصلحت کے عین مطابق ہے کہ اس سے فتنہ و فساد کے دروازے بند ہوتے ہیں، البتہ یہ سزا دینے کا اختیار صرف اور صرف حاکم اسلام کو ہے، عام لوگ کسی مرتد کو قتل نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، مرتد کو قتل کرنا یوں ہی دیگر سنگین جرائم جیسے قتل و بغاوت کی بنا پر قاتلوں اور باغیوں وغیرہ کا خاتمہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں بلکہ یہ انسانی حقوق کے تحفظ اور ان کے امن کے لیے ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو
نہ دیکھ لیں تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں آیت میں بیان کیا گیا واقعہ بعض مفسرین کے نزدیک اس وقت رونما ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو ساتھ لے کر تورات لینے کوہ طور پر گئے، اور تورات ملنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ یعنی کھلم کھلا دیکھے بغیر آپ کی اس بات پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک اس وقت یہ واقعہ رونما ہوا جب بچھڑے کی پوجا سے توبہ کرنے اور کفارے میں جانے دینے کے بعد بقیہ افراد میں 70 لوگ بقیہ افراد میں سے 70 لوگ یا توبہ سے پہلے 70 لوگ کوہ طور پر حاضر ہوئے۔ وہاں کلام الہی سن کر یا بچھڑا پوجا کے کفارے میں قتل ہونے کا حکم سن کر انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھے بغیر تمہاری اس بات پر ہرگز یقین نہیں کر سکتے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کے حوالے سے کہا کہ جب ان کی توبہ لوگوں نے قتل کرنا جب لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی، جب اسے پچھلی آیت میں جو گزرا ہے، اور اس کے کفارے میں جو توبہ کا طریقہ بیان کیا گیا، اس توبہ کے حوالے سے کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے آپ کی اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے یا قتل ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے آسمان سے ایک ہولناک آواز سنی جس کی ہیبت سے دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا مطالبہ چونکہ سرکشی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے اعتباری کی وجہ سے تھا، اس لیے انہیں ہولناک آواز نے ہلاک کر دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل